بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القنوت فی الفجر، فجر میں دعائے قنوت پڑھنے کا بیان۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ دعائے قنوت وتر میں بھی پڑھی جاتی ہے، تو جو وتر میں پڑھی جاتی ہے اس دعائے قنوت کو سبھی تسلیم کرتے ہیں اور سب کے نزدیک وہ ثابت ہے۔ وہ دعائے قنوت اور ہے، اور ایک وہ دعائے قنوت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایک مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت اور مصیبت کے پیش نظر فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سرکار نے پڑھی۔ وہ دعائے قنوت جو فجر میں سرکار نے پڑھی دوسری رکعت میں، فجر کی دوسری رکعت رکوع کے بعد، وہ دعائے قنوت سرکار نے صرف چند دن اور بعض روایتوں کے مطابق ایک مہینہ پڑھی، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے بعد اسے منسوخ کر دیا، پھر سرکار نے کبھی نہیں پڑھی۔ یہی مذہب اہل سنت ہے، احناف کا یہی مذہب ہے، جبکہ یہاں کے غیر مقلدین آج بھی اس کے قائل ہیں اور وہ اسے پڑھتے ہیں۔ احناف کے نزدیک اب وہ دعائے قنوت پڑھنا خلاف سنت اور مکروہ ہے، کیونکہ وہ منسوخ ہو گئی۔ تو اب ہم اس باب میں ایک تو یہ ذکر کریں گے کہ دعائے قنوت منسوخ ہو گئی، دوسری بات یہ بھی ذکر کریں گے کہ دعائے قنوت سرکار نے چند دن یا ایک مہینے پڑھی، اس پر دلائل کیا ہیں اور اس کے منسوخ ہونے کے دلائل کیا ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ باب القنوت فی الفجر، فجر میں قنوت کا بیان۔ اخبرنا مالک عن نافع قال کان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ لا یقنط فی الصبح۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں، ہمیں خبر دی نافع نے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز میں قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَبِهَذَا نَأْخُذُ، ہم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہی قول ہے وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب رہی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن دعائے قنوت فجر کی نماز میں رکوع کے بعد پڑھی، اور کیوں پڑھی، کس لیے پڑھی، اس پر دلائل۔ تو ایک حدیث ہے عن انس قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الصبح شہرا بعد الرکوع۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد ایک مہینے تک قنوت پڑھی۔ اور ایک دوسری روایت میں عن انس قال انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الصبح شہرا یدعو علی زعل و زکوان۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ صبح میں یعنی فجر کی نماز میں ایک مہینے تک، صرف ایک مہینے تک قنوت پڑھی۔ تو یہاں پر لفظ انما موجود ہے جو کہ حصر کے لیے ہے، صرف ایک مہینے تک، اور شہرن بھی لفظ موجود ہے، ایک مہینے تک سرکار نے دعائے قنوت پڑھی۔ یدعو علی زعل و زکوان، دعائے قنوت پڑھنا یہ سرکار کا قبیلہ زعل اور قبیلہ زکوان پر بددعا کرنا تھا۔ عن انس، حضرت ایک دوسری روایت میں عن انس قال انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا یدعو علی الناس
قتلوا اناسا من اصحابہ یقال لهم قراء۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 مہینے تک ان لوگوں پر بد دعا کرتے ہوئے دعائے قنوت پڑھی، قتلوا اناسا من اصحابہ، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام کو قتل کر دیا تھا، یقال لهم قراء، جن کو قراء کہا جاتا تھا، قاری قرآن کہا جاتا تھا۔ تو قاری قرآن پڑھنے والوں کو کچھ صحابہ کرام کو کچھ زوال اور زکوان کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا، تو ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرتے ہوئے 1 مہینے تک دعائے قنوت پڑھی۔ عن ابراہیم قال انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاما، حضرت ابراہیم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند دن دعائے قنوت پڑھی۔ قال عبداللہ ابن مسعود قد علموا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما قنت شہرا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف 1 مہینہ دعائے قنوت پڑھی۔ وہ دعائے قنوت وہ نہیں ہے جو کہ وتر میں پڑھی جاتی ہے، اس کے الفاظ الگ ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی چند دن، تو وہ دعائے قنوت کیا تھی اور کس وقت پڑھی سرکار نے، اس پر دلیل وہ روایت ہے جس کو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صحیح مسلم میں ذکر کیا۔ اخبرنی سعید بن المسیب وابو سلمۃ بن عبد الرحمن بن عوف انہما سمع ابا ہریرہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حین یفرغ من صلاة الفجر من القراءة ویکبر ویرفع رأسه سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ثم یقول وهو قائم اللہم انجل ولید بن الولید وسلمة بن ہشام وعیاش بن ابی ربیعہ والمستضعفین عن المؤمنین اللہم اشدد وطئک علی مضر وجعلها علیہم کسنی یوسف اللہم العن لحیان وزوعل وزکوان وعصیتا عصت اللہ ورسولہ ثم بلغنا انہ ترک ذالک لما انزل لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ اس روایت میں یہ ہے کہ ہمیں خبر دی سعید ابن مسیب نے اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابن عوف نے، ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حین یفرغ من صلاة الفجر من القراءة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز میں قراءت سے اور قراءت سے فارغ ہو جاتے تو وَيُكَبِّرُ اور تکبیر کہتے تھے، یعنی رکوع میں جانے کے لیے، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ اور اپنے سر کو جب رکوع سے اٹھاتے تھے تو کہتے تھے سرکار سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ثم یقول، پھر ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد سرکار فرماتے تھے وَهُوَ قائم، اس حال میں کہ سرکار کھڑے ہوتے تھے، اللہم انجل ولید ابن الولید، اے اللہ ولید ابن ولید کو نجات دے، سلمہ ابن ہشام اور عیاش ابن ابی ربیعہ کو نجات دے، اور کمزور مومنین کو نجات دے، اللہم اشدد وطأک علی مضر وجعلها علیہم کسنی یوسف، اے اللہ تو مضر پر اپنی سخت گرفت فرما اور ان پر ویسی ہی قحط سالی ڈال دے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے وقت میں تو نے قحط سالیاں ڈالی تھیں، اللہم العن لحیان وزوعل وزکوان وعصیہ، اور اے اللہ تو لحیان، زوعل، زکوان اور عصیہ جو کہ ایک قبیلہ تھا اس پر لعنت فرما، عصت اللہ و رسولہ جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ثم بلغنا انہ ترک ذالک،
پھر ہمیں یہ بات پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. لما انزل لیس لک من الامر شیء، جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ تمہارے لیے امر میں سے کچھ نہیں ہے، یا ان کی توبہ قبول کریں یا ان کو عذاب دیں، کیونکہ فإنہم ظالمون، کیونکہ وہ ظالم ہیں. تو اس روایت سے صاف لفظوں میں سمجھ میں آ گیا کہ سرکار نے ان قبیلوں پر یہ دعائے قنوت پڑھی ان کی بددعا کے لیے اور مسلمانوں کی نجات کے لیے، اور اس کے بعد سرکار نے اس کو چھوڑ دیا. یہی قول ہے احناف کا کہ احناف بھی اسی کے قائل ہیں کہ دعائے قنوت فجر میں جو ہے وہ سرکار نے ترک فرما دی، اب وہ منسوخ ہے، اب اس کا پڑھنا یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے. تو اس روایت سے معلوم ہو گیا. اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں ہیں. دوسری بات یہاں پر اس روایت سے یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ دعائے قنوت جو فجر میں ہے وہ یہ نہیں ہے جو کہ ہم وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، بلکہ دعائے قنوت فجر میں وہ چند الفاظ تھے جو سرکار نے بیان فرمائے: اللہم انجل ولید ابن الولید وسلمت ابن ہشام وعیاش ابن ابی ربیعہ والمستضعفین عن المؤمنین، اللہم اشدد وطأک علی مضر وجعلها علیہم کسنی یوسف، اللہم العن لحیان وزوعل وزکوان وعصیتا عصت اللہ ورسولہ. یہ الفاظ ہیں. تو دونوں دعائے قنوت الگ الگ ہیں. اس کو دعائے قنوت کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت فتح الباری میں مذکور ہے. ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یقنط الا اذا دعا لقوم او دعا علی قوم وکأنہ محمول علی ما بعد الرکوع بناء علی ان المراد بالحصر فی قولہ انما قنط شہرا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم پر بد دعا یا دعا کے لیے قنوت پڑھی، گویا وہ رکوع کے بعد ہے. اس کا دار و مدار اس حصر پر ہے جو کہا آپ نے صرف ایک ماہ قنوت پڑھی. تو انما لفظ وہاں پر مذکور ہے، تو انما سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صرف ایک ہی مہینے سرکار نے پڑھی، پھر اس کے بعد چھوڑ دی. اس سے پہلے روایت ہم نے ترک کرنے پر ذکر کر دی ہے. اس لیے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ احناف کا جو مذہب ہے وہ مذہب احادیث اور آثار کے موافق ہے، اور جو غیر مقلدین کرتے ہیں وہ آثار اور احادیث کے خلاف کرتے ہیں. باب فضل صلاۃ الفجر فی الجماعت و امر رکعتي الفجر. فجر کی نماز اور فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتوں کی فضیلت اور فجر کی نماز کی جماعت کی فضیلت. تو نماز فجر اور اس کی دونوں سنتوں کی فضیلت کا بیان اس باب میں کریں گے. ایسی روایتیں ذکر کریں گے جس سے معلوم ہوگا کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا کتنا فضیلت رکھتا ہے. ایسے ہی اس سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں ان دونوں سنتوں کو ہلکا پڑھا جائے گا، کم پڑھا جائے گا، چھوٹا پڑھا جائے گا، لیکن یہ ان حضرات کے لیے ہے جو کہ شب بیداری کرتے ہیں. لہذا اب اگر کوئی فجر کی نماز میں اٹھا اور اس نے شب بیداری نہیں کی ہے تو چونکہ اس کے جسم میں نشاط ہوگا اور پھرتیلا پن ہوگا، اس لیے اگر وہ دراز پڑھنا بھی چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شب بیداری کرتے تھے اور صحابہ کرام شب بیداری کرتے تھے، اس لیے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فجر کی سنتوں کے بارے میں ہے وہ یہی مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہلکی پڑھتے تھے، یعنی چھوٹی اس میں قرات کرتے تھے. اس باب میں اسی کا ذکر کریں گے. اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن ابی بکر بن سلیمان بن ابی حسمۃ ان عمر بن الخطاب فقد سلیمان بن ابی حسمہ فی صلاة الصبح وان عمر غدا الى السوق وكان منزل سلیمان بین وبین المسجد ومر على عمر على ام سلیمان ومر عمر على ام سلیمان الشفاء فقال لم ارى سلیمان فی الصبح فقالت
بات یصلی فغلبته عیناہ فقال عمر لأن اشہد صلاة الصبح احب الی من ان اقوم لیلتان۔ ہمیں خبر دی مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابن شہاب نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو بکر بن سلیمان ابن ابی حسمہ سے، ان عمر بن الخطاب فقد سلیمان ابن ابی حسمہ فی صلاۃ الصبح، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلیمان ابن ابی حسمہ کو فجر کی نماز میں نہیں پایا۔ وَأَنَّ عُمَرَ غَدَا إِلَى السُّوقِ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف نکلے۔ وَكَانَ مَنزِلُ سلیمان بَيْنَ والمسجد، حضرت سلیمان کا جو گھر جو تھا وہ بازار اور مسجد کے درمیان پڑتا تھا۔ وَمَرَّ عُمَرُ عَلَى أُمِّ سلیمان الشِّفَا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے گزرے تو ان کی والدہ سلیمان کی والدہ شفا جو جن کا نام تھا وہ مل گئیں، ان کے پاس سے گزرے۔ فقال لم ارى سلیمان فی الصبح، تو حضرت عمر نے فرمایا میں نے سلیمان کو فجر کی نماز میں نہیں پایا۔ فقالت، تو ان کی والدہ نے کہا بات یصلی، وہ رات بھر نماز پڑھتے رہے۔ فغلبته عیناہ، تو ان کی آنکھیں ان پر غالب آ گئیں۔ فقال عمر، تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا لأن اشہد صلاة الصبح احب الی من ان اقوم لیلہ، میرے نزدیک صبح میں فجر کی نماز میں حاضر ہونا زیادہ بہتر ہے اس سے کہ میں پوری رات قیام کروں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فجر کی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر رات میں قیام بھی کیا جائے تو اتنا کیا جائے جس سے اندیشہ فجر کی نماز کے چھوٹنے کا نہ ہو، کیوں اس سے معلوم ہوتا ہے فجر کی نماز کی اہمیت۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان ابن عمر اخبرہ عن حفصة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا سکت المؤذن من صلاة الصبح بدأ الصبح رکع رکعتین خفیفتین قبل ان تقام الصلاة۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی نافع نے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے انہیں بتایا، روایت کرتے ہوئے حضرت حفصہ سے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، انہا اخبرتہ، کہ حضرت حفصہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بتایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا سکت المؤذن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب مؤذن نماز صبح سے ساکت، نماز صبح کی اذان سے فارغ ہو جاتا تھا، بدأ الصبح، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں نماز کو شروع کرتے، رکع رکعتین خفیفتین، تو دو ہلکی رکعتیں پڑھتے، یعنی پہلے کی جو فجر سے پہلے کی جو دو سنتیں ہیں وہ ہلکی پڑھتے تھے، اس میں قرات کم کرتے تھے، قبل ان تقام الصلاۃ، اس سے پہلے کہ نماز فجر کی جماعت ہو، نماز فجر کی اقامت ہو۔ قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں بہذا ناخذ، ہم اس کو لیتے ہیں الرکعتان قبل صلاۃ الفجر یخففان، کہ فجر کی نماز سے پہلے کی جو دو رکعتیں ہیں ان کو ہلکا پڑھا جائے گا۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن عبداللہ ابن عمر انه راى رجلا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع فقال ابن عمر ما شأنه؟ فقال نافع قلت يفصل بين صلاته، قال ابن عمر وأي فصل افضل من السلام۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی نافع نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، انہو رعا رجلن، کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، رکعتي الفجر، جس نے فجر کی دونوں سنتوں کو پڑھا، ثم استجع، پھر لیٹ گیا، فقال ابن عمر ما شانو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کا کیا حال ہے کہ یہ تو دو سنتیں پڑھ کر لیٹ گئے۔ فقال نافع، تو حضرت نافع نے فرمایا قلت یفصل، میں نے کہا کہ یفصل بین صلاتہ، وہ فجر کی جو فرض نماز پڑھنے والا ہے اور جو دو سنتیں پڑھ چکا، دونوں کے درمیان فصل کر رہا ہے۔ قال ابن عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ایو فصل افضل من السلام، سلام سے افضل کون سا فصل ہے؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دو سنتیں پڑھی تو اس میں سلام پھیر لیا نا، تو جب سلام پھیر لیا تو یہ سلام پھیرنا ہی دونوں نمازوں کے درمیان سب سے بہتر فضل ہے، تو سب سے افضل ہے یہ بات، لہذا اس سے افضل کوئی فصل نہیں ہے، تو اب لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے مقصد یہ ہے۔ جبکہ وہ شخص لیٹ گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کرتے تھے،
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایتوں میں یہ مذکور ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے استراحت کے لیے، آرام کے لیے، اس لیے نہیں کہ وہ سنت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، کیونکہ شب بیداری کرتے تھے تو استراحت کے لیے، آرام کے لیے اور نشاط پیدا ہو جسم میں، اس لیے سرکار تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے۔ بہت ساری روایتوں میں یہ ذکر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو شخص شب بیداری نہ کرے تو وہ بھی لیٹے، یعنی لیٹنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ فصل اگر مقصود ہے تو فصل تو سلام سے ہی کافی ہو جائے گا۔ لیکن اس شخص نے چونکہ یہ دیکھا کہ سرکار لیٹتے تھے، اس لیے اس نے لیٹنے کو فصل کرنے کو سمجھا کہ سرکار فصل کرنے کے لیے لیٹتے تھے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فصل کرنے کے لیے لیٹنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سلام ہی کافی اور یہ بہتر فصل ہے۔ اب رہی یہ بات کہ سرکار لیٹ جاتے تھے تو وہ استراحت کے لیے لیٹتے تھے، تو دلیل وہ ہے جو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں ذکر کی، کیا اذا سکت المؤذن فی صلاۃ الفجر وتبین له الفجر وجاءه المؤذن قام فرکع رکعتین خفیفتین ثم اضطجع على شقه الایمن حتى یأتیہ المؤذن لاقامہ۔ جب مؤذن فجر کی نماز میں اذان کہہ کر خاموش ہو جاتا، وتبین له الفجر، اور اس کے لیے فجر ظاہر ہو جاتی، وجاءه المؤذن، اور اس نے سرکار کے پاس مؤذن آتا، قاما، تو سرکار کھڑے ہو جاتے، فرکع رکعتین خفیفتین، تو تھوڑی ہلکی 2 رکعتیں پڑھتے، ثم اضطجع علی شقہ الایمن، پھر دائنے جانب پر اور دائیں کربٹ پر سرکار لیٹ جاتے تھے، حتی یأتیہ المؤذن، یہاں تک کہ مؤذن آپ کی بارگاہ میں آتا، لإقامہ، اقامت نماز کے لیے، تو اس وقت سرکار اٹھ کر جا کر نماز فجر ادا فرماتے۔ تو سرکار دیکھیے لیٹ جاتے تھے، تو یہاں پر لیٹنے یاد رہے سنت کے لیے نہیں ہے، فصل کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سرکار کا لیٹنا وہ استراحت کے لیے تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کرتے تھے، تو استراحت کے لیے، نشاط کے لیے سرکار لیٹ جاتے تھے۔ ایسی ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال علیہ السلام اذا صلی احدکم الرکعتین قبل صلاة الصبح فلیستجع علی جنبہ الایمن، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز فجر کی 2 سنتیں پڑھ لے، فلیستجع علی جنبہ الایمن، تو وہ چاہیے کہ وہ اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جائے۔ تو یہ لیٹنا فصل کے لیے نہیں فرمایا سرکار نے، بلکہ کس کے لیے؟ استراحت کے لیے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ لیٹنا استراحت کے لیے تھا، نہ کہ فصل کے لیے، اس پر دلیل، تو اس پر دلیل وہ روایت ہے جس کو زاد المعاد میں ذکر کیا، عن نافع ان ابن عمر کان لا یفعلہ، حضرت نافع فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نہیں کرتے تھے، یعنی لیٹ کر فصل نہیں کرتے تھے۔ ویقول، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے، کفان التسلیم، فصل کرنے کے لیے سلام پھیرنا ہمارے لیے کافی ہے۔ وذکر، اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا، ان ابن جریج اخبرنی، کہ ابن جریج نے مجھے بتایا ہے، من اصدق، اس شخص سے روایت کرتے ہوئے جو نہایت سچا ہے، اور اس نے کہا، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کانت تقول، فرماتی تھی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یضطجع بسنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے طور پر نہیں لیٹتے تھے، ولیکن کانا یدعب لیلتاً، لیکن سرکار پوری رات شب بیداری کرتے تھے، رات میں قیام فرماتے تھے، فیستریح، تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد آرام کرتے تھے تھوڑا۔ قال وکان ابن عمر یحصی اذا راہم یستجعون علی ایمانہم، اور حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو ان کے دائیں کربٹ پر لیٹے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کو کنکریاں مارتے تھے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا، وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھیے سرکار سنت کے طور پر نہیں لیٹے،
جو تم فصل کر رہے ہو اور فصل کرنے کے لیے لیٹ رہے ہو، بلکہ سرکار استراحت کے لیے کرتے تھے، اور اب تم جب شب بیداری تم نے نہیں کی ہے تو تمہیں لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم یہ جو سمجھ رہے ہو کہ فصل کرنے کے لیے سرکار لیٹتے تھے، یہ سمجھنا تمہارا غلط ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر زجر و توبیخ کرتے تھے، ان کے کنکریاں مار دیتے تھے کہ لیٹے ہوئے ہیں تاکہ وہ اٹھ جائیں۔ باب طول القراءۃ فی الصلاۃ وما یستحب من التخفیف، نماز میں قراءت کی لمبائی اور طوالت و تخفیف کا بیان، یعنی نماز میں قراءت کو لمبا کیا جائے یا ہلکا پڑھا جائے تو اس کا بیان ہے، تو قراءت کم کی جائے یا زیادہ کی جائے۔ اس باب میں امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ جو روایتیں ذکر کریں گے، ان روایتوں سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ مغرب کی نماز میں تھوڑی ہلکی قراءت کی جائے، قصار مفصل سے صورتوں کو پڑھا جائے۔ اب رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی لمبی صورتیں جو پڑھتے تھے تو اس کے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ لمبی ہی پڑھے، اگر لمبی بھی پڑھی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مغرب میں بہتر یہ ہے کہ چھوٹی پڑھی جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت بہت زیادہ دراز اس میں نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی فجر وغیرہ کی سنتوں رکعتوں میں، فجر میں تو چونکہ وہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، تو غفلت کے وقت میں لوگ چونکہ دیر سے نکل کر آتے ہیں، تو وہاں پر امام کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی دراز قرات کرے تاکہ جو لوگ دیر سے بھی آ رہے ہیں ان کو بھی جماعت میں حصہ مل جائے۔ باب طول القراءۃ فی الصلاۃ وما یستحب من التخفیف، نماز میں قراءت کی طوالت اور تخفیف کے استحباب کا بیان۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس عن امہ ام الفضل، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، زہری نے وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، وہ عن امہ، وہ اپنی ماں ام الفضل سے روایت کرتے ہیں، انہا سمعتہ، انہوں نے ان کو پڑھتے ہوئے سنا، والمرسلات، سورہ مرسلات پڑھتے ہوئے سنا، فقالت یا بنیا، تو انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے، لقد ذکرتنی بقراءتک هذه السورۃ انہا لآخر ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب، تم نے تو مجھے یاد اپنی اس قراءت سے، اس سورت کے پڑھنے سے مجھے یہ یاد دلا دیا کہ یہی وہ آخری سورت تھی جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں پڑھتے ہوئے سنا۔ اخبرنا مالک حدثني الزہری عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بالطور فی المغرب، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث مجھ سے بیان کیا، زہری نے وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن جبیر بن مطعم سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد مطعم سے، قال انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، یقرأ بالطور فی المغرب، کہ وہ مغرب میں سورہ طور پڑھ رہے ہیں۔ قال محمد العامۃ علی ان القراءۃ تخفف فی صلاۃ المغرب، عام فقہا اسی پر ہیں کہ مغرب کی نماز میں قراءت کو ہلکا کیا جائے گا، یقرأ فیہا بقصار المفصل، اور مغرب میں قصار مفصل سے صورتیں پڑھی جائیں گی، چھوٹی صورتیں، ونرا، اور ہمارا یہ خیال ہے، ان ھذا کان شیئا، یہ جو لمبی سرکار نے قراءت کی تھی، تو اس قراءت کے بارے میں حضرت امام محمد فرماتے ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ سرکار نے کیا تھا، فتورکا، پھر بعد میں اس کو ترک کر دیا گیا، اور لعلہ کان یقرأ بعد السورۃ ثم یرکع، نیز حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ جن روایتوں میں یہ ہے کہ سرکار نے سورہ طور پڑھی یا سورہ مرسلات پڑھی، تو سورہ مرسلات یا سورہ طور پڑھنے سے ان روایتوں سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پوری سورہ طور یا پوری سورہ مرسلات پڑھی، اس میں یہ احتمال یہ بھی ہے کہ سرکار نے بعض سورہ طور یا سورہ مرسلات کا کچھ حصہ پڑھا ہو، اور جب کچھ حصہ پڑھا تو کہا تو یہی جائے گا کہ سورہ مرسلات سرکار نے پڑھی، کہا تو یہی جائے گا کہ سورہ طور پڑھی، تو اس سے بھی یہ لازم نہیں آتا ہے کہ سرکار نے مغرب میں دراز قرات کی، یہ لازم نہیں آتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور لعلہ
اور یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کانا یقرأ بعد سورت ثم یرکع، بعض سورت سرکار پڑھتے تھے، سورت کا کچھ حصہ پڑھتے ثم یرکع، پھر رکوع فرما لیتے تھے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابو الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو الزناد نے، وہ روایت کرتے ہیں عارج سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم للناس، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے فلیخفف، تو چاہیے کہ وہ قرات ہلکی کرے، فإن فیہم السقیم والضعیف، فإن فیہم السقیم والضعیف والکبیر، کیونکہ جماعت میں کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں، کچھ ضعیف بھی ہوتے ہیں، اور کچھ بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ، اور جب خود سے نماز پڑھے فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، تو جتنی چاہے دراز قرات کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت میں امام کو تھوڑی ہلکی قرات کرنا چاہیے، بیماروں اور کمزوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہی مستحب ہے۔ قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں بہذا ناخذ، اس روایت کو ہم لیتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں، وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ باب صلاۃ المغرب وتر صلاۃ النہار، یہ باب ہے اس تعلق سے کہ مغرب کی نماز دن کے وطر ہیں، تو مغرب کی نماز دن کے وطر ہیں، اس تعلق سے اس سے پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں، جب ہم نے گفتگو اس بات پر کی کہ وطر 3 ہی رکعات ہیں، تو وہاں پر ہم نے دلائل کے طور پر اس طرح کی روایتیں پیش کی تھیں، جن روایتوں میں یہ ہے کہ وطر کی مغرب کی نماز یہ دن کے وطر ہیں، اور جب دن کے وطر ہیں اور وطر کی مناسبت جو ہے وہ نوافل سے نہیں ہے، مشابہت نوافل سے نہیں ہے، بلکہ وطر کی مشابہت فرائض سے ہے، تو اب یہاں پر فرائض سے جب مشابہت معلوم ہو گئی کہ وطر ہونے دن مغرب کی نماز جو ہے وہ بھی مغرب کے فرض جو ہیں وہ بھی دن کے وطر ہیں اور وہ 3 ہیں، اس لیے ہم نے وہاں پر یہ دلیل میں پیش کیا تھا کہ اس مشابہت کی بنا پر ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ وطر رات کے جو ہیں وہ بھی 3 ہی رکعت ہوں۔ اس پر ہم نے اس سے پہلے گفتگو کی ہے، یہاں پر بھی جب یہ باب آ گیا ہے تو ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اخبرنا مالک حدثنا عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال صلاۃ المغرب وتر صلاۃ النہار، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا عبداللہ ابن دینار نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال، انہوں نے فرمایا صلاۃ المغرب وتر صلاۃ النہار، مغرب کی نماز دن کے نماز کی وطر ہیں۔ وطر کا مطلب وہ طاق نہیں ہے، بلکہ وہ طاق ہے، جفت نہیں ہے، اس لیے وطر کہا گیا۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہذا ناخذ، ہم اس کو لیتے ہیں، وَيَنبَغِي لِمَنْ جَعَلَ الْمَغْرِبَ وِتْرَ صَلَاةِ النَّهَارِ كَمَا قَالَ ابن عمر أَنْ يَكُونَ وِتْرُ صَلَاةِ اللَّيْلِ مِثْلَهَا، فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے مغرب کو دن کے وطر قرار دیا، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا، تو مناسب یہ ہے کہ ان یکون وطر صلاۃ اللیل مثلہا، کہ رات کے وطر بھی اسی کے مثل ہوں، یعنی 3 رکعت ہوں، لا یفصل بینہما بتسلیم، جیسے کہ دن کے وطر یعنی مغرب کی نماز میں 2 رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرا جاتا ہے، فصل نہیں کیا جاتا ہے، ایسے ہی رات کے وطر میں بھی سلام کے ذریعے سے فصل نہیں کیا جائے۔ کما لا یفصل فی المغرب بتسلیم، جیسے کہ مغرب میں سلام کے ذریعے سے فصل نہیں کیا جاتا ہے۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ رہی یہ بات کہ کس کے نزدیک فصل کیا جائے گا سلام کے ذریعے سے، کس کے نزدیک نہیں کیا جائے گا، اس کی تفصیلی گفتگو اور مذاہب کا بیان ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ باب الوتر، وطر کا بیان۔ اخبرنا مالک اخبرنا زید بن اسلم عن ابی مرۃ انہ سأل ابا ہریرہ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر قال فسکت ثم سألہ فسکت ثم سألہ فقال ان شئت اخبرتک کیف اصنع انا
قال اخبرنی قال اذا صلیت العشاء صلیت بعدها 5 رکعات ثم انام فإن قمت من الليل صلیت مثنى مثنى فإن اصبحت على وتر۔ تو اس باب میں امام محمد جو روایتیں ذکر کر رہے ہیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وتر 3 رکعت ہیں۔ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی زید ابن اسلم نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو مرہ سے، انہو سأل ابا ہریرہ، کہ حضرت ابو مرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر، سرکار کیسی وتر پڑھتے تھے؟ قال فسکت، تو حضرت ابو مرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ جواب دینے سے خاموش رہے۔ ثم سألہ، پھر ان سے پوچھا، فسکت، پھر خاموش رہے۔ ثم سألہ، پھر پوچھا، فقال، تو کہا، ان شئت اخبرتک کیف اصنع انا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ میں کیسے کرتا ہوں۔ قال اخبرنی، تو حضرت ابو مرہ نے کہا کہ بتاؤ کہ تم کیسے وتر پڑھتے ہو۔ قال، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اذا صلیت العشاء، جب میں عشاء کی نماز پڑھ چکا ہوتا ہوں، یعنی فرائض سے فارغ ہو چکا ہوتا ہوں، صلیت بعدها 5 رکعات، تو فرض کے نماز کے بعد میں 5 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ ثم انام، اب وہ 5 رکعت کیا تھے؟ 2 تو سنتیں اور 3 وتر، یہ 5 رکعت۔ ثم انام، پھر سو جاتا ہوں۔ فإن قمت من اللیل، تو اگر میں رات میں اٹھ جاتا ہوں، صلیت مثنى مثنى، تو پھر میں تہجد کی 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ فإن اصبحت، اور اگر میں نہیں اٹھ پایا بلکہ صبح ہو گئی، اصبحت علی وتر، تو میں وتر پر صبح کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو وتر وغیرہ میں تاخیر کا حکم ہے کہ تاخیر کرے، لیکن اس کا یہ تاخیر ان لوگوں کے لیے مستحب ہے جن لوگوں کو یقین ہے کہ وہ اٹھ ہی جائیں گے، لیکن جن کو یقین نہیں ہے تو اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے ان کو پہلے ہی وتر پڑھ لینا چاہیے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی اپنا یہ پڑھنا بتا رہے ہیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر۔ اچھا، مذکورہ روایت سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جب میں عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں، اس لیے احناف اس بات کے قائل ہے کہ وتر کا جو وقت ہے وہ نماز عشاء، جو فرض عشاء ہے اس کے بعد سے لے کر صبح صادق کے طلوع تک ہے۔ اسی لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی روایتوں سے استدلال کرتے ہوئے وتر کا یہ وقت مقرر فرمایا، یعنی وتر کے لیے بھی احادیث سے وقت مقرر ہے، جس کا حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انہ کان ذات لیلۃ بمکہ والسماء متغیمہ۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی نافع نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہو کانا ذات لیلۃ بمکہ، ایک رات وہ مکہ شریف میں تھے، اور والسماء متغیمہ، اور آسمان ابر آلود تھا، فخشی الصبح، تو ایسا آپ کو لگا جیسے کہ صبح ہونے والی ہے، صبح کا اندیشہ ہوا، فاوتر بواحدہ، تو 2 رکعت پڑھ رہے تھے، تو ایک رکعت اور بڑھا کر اس میں آپ نے وتر پڑھ لیے، یہ سوچتے ہوئے کہ صبح ہونے والی ہے۔ ثم انکشف الغیم، پھر بادل ہٹ گیا، چھٹ گیا، فرآ علیہ لیلا، تو اپنے آپ کے اوپر رات دیکھی کہ رات ہے، فشفع بسجدۃ، تو پھر آپ نے 1 رکعت اور پڑھ کر اسے دوگانا کر لیا۔ بے سجدہ کا معنی 1 رکعت اور پڑھ کر پھر دوگانا کر لیا۔ ثم صلی سجدتین، پھر 2 رکعتیں پڑھیں۔ فلما خشی الصبح، تو جب صبح کا اندیشہ ہوا کہ اب صبح ہونے والی ہے، اوتر بواحدہ، تو 2 رکعت تو پڑھ ہی رہے تھے، تو پھر 1 رکعت سے انہوں نے اس کو وتر بنا لیا، یعنی 1 رکعت مزید اس میں کر کے 3 رکعت وتر ادا کر لیے۔ قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں بقول ابی ہریرہ ناخذ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ہم لیتے ہیں، لا نرى ان يشفع الى الوتر بعد الفراغ من صلاة الوتر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سے جو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ پہلے وتر پڑھ بھی چکے تھے، پھر بعد میں پھر دوبارہ سے وتر پڑھ رہے ہیں آخر میں جا کر، تو ہم حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس بات کے قائل ہیں جب ایک بار وتر پڑھ لیے تو اب دوبارہ سے وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وتر کو وتر بنانے کے لیے دوگانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے لا نرى ان يشفع الى الوتر بعد الفراغ من صلاة الوتر، نماز وتر سے فارغ ہو جانے کے بعد
वित्र की तरफ जोड़ देना ये हम दुरुस्त नहीं समझते, यानी 2 बार वित्र पढ़े जाएं, हम इस बात के कायल नहीं हैं। वलाकिन्नहु युसल्ली बादा वित्री मा अहब्बा, हाँ वित्र पहले पढ़ चुका है तो दोबारा से वित्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि कहते हैं कि अपनी वित्र के बाद ये मा अहब्बा जो चाहे उतनी नमाजें पढ़े, कोई हर्ज नहीं है। वला यरकुसु वित्रु, और उसका वित्र जो पहले वो पढ़ चुका है उस वित्र में कोई कमी नहीं आएगी। वह हुवा कौल अबी हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यही कौल है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। बाबुल वित्र अला दाब्बा, चौपाए पर वित्र पढ़ने का बयान। ये भी बयान इससे पहले गुजर चुका है कि कुछ रिवायतों से ये समझ में आता है कि चौपाए पर वित्र पढ़ना ये जायज़ है, जबकि हमने इससे पहले तफसीली गुफ्तगू कर दी है कि जिन रिवायतों से ये समझ में आता है कि वित्र चौपाए पर पढ़ना जायज़ है वो रिवायतें पहले की हैं जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र का ताकीदी हुक्म नहीं फरमाया था। और जब सरकार ने वित्र का ताकीदी हुक्म फरमा दिया था, वित्र की ताकीद और मुअक्कद हो गई थी, उसका वजूब और मुअक्कद हो गया, तो फिर उसके बाद सहाबा किराम ने वित्र को चौपाए के ऊपर बैठकर नहीं पढ़ा, बल्कि जब भी पढ़ा है तो उतर कर पढ़ा है। तो इससे पहले बहुत सारी रिवायतें इसके ताल्लुक से गुजर चुकी हैं, आप वहीं पर देखिए। बाबुल वित्र अला दाब्बा, चौपाए पर सवारी पर वित्र पढ़ने का बयान। अखबराना मालिकुन अखबराना अबू बकर इब्न उमर अन सईद इब्न यसार अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औतरा अला राहिलती, हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमें खबर दी अबू बकर इब्न उमर ने, वो रिवायत करते हैं सईद इब्न यसार से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी पर वित्र पढ़े। काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कद जाअ हाज़ल हदीस, ये हदीस भी आई है, लेकिन इस हदीस को महमूल करते हैं इस बात पर कि ये पहले जब वजूब का ताकीदी हुक्म नहीं था उस वक्त ये सरकार ने पढ़ा था, फिर ये मनसूख हो गया था। वजाअ गैरुहु, और इसके अलावा दूसरी रिवायतें भी आई हैं जिससे मालूम होता है कि सवारी पर वित्र पढ़ना ये मनसूख हो चुका है। अब बाद में सरकार का भी और सहाबा किराम का अमल यही है कि वो वित्र उतर कर पढ़ते थे। फ़अहब्बु इलैना अन युसल्लिया अला राहिलतिही ततव्वुआ, तो हमारे नज़दीक पसंदीदा ये है कि कोई शख्स अपनी सवारी पर नमाज पढ़ रहा है तो वो नफल नमाज पढ़े, माँ बदाला, जो भी जितना भी चाहे। फ़ैज़ा बलगल वित्र, जब वित्र को पहुँचे, नज़ला तो उतर जाए, फ़अौतरा अलल अर्द, और ज़मीन पर उतर कर वित्र पढ़े। वह हुआ कौल उमर बिन ख़त्ताब, यही कौल है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का। वह हुआ कौल अबी हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यही कौल है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, वल आम्मत मिन फ़ुक़हाइना, और हमारे आम फ़ुक़हा का। और तफसीली गुफ्तगू इससे पहले गुजर चुकी है, वहाँ पर दलाइल आप समात कर लें। बाबो ताखीर वित्र, वित्र की ताखीर का बयान कि वित्र को कहाँ तक मौखर किया जा सकता है। तो इस बाब में इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रिवायतें जिक्र करेंगे उन रिवायतों से ये बात समझ में आएगी कि इशा की फ़र्ज नमाज के बाद से लेकर तुलुए फजर सादिक से पहले तक वित्र का वक्त है, और इस वित्र को इस बीच में किसी वक्त भी पढ़ सकता है। बेहतर ये है, अफजल ये है कि बीच में आप दीगर नवाफिल पढ़ें, तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ें और उसके बाद वित्र पढ़ें। तो फजर के वक्त शुरू होने से पहले तक आप वित्र पढ़ सकते हैं, इतनी ताख़ीर कर सकते हैं, यह अफजल है। लेकिन यह अफजलियत उस शख्स के लिए है, ये इस्तेहबाब उस शख्स के लिए है जिस शख्स को यकीन हो कि वो फजर से पहले उठ जाएगा। और अगर किसी को यकीन नहीं है तो उसके लिए हुक्म यही है कि वो इशा के बाद वित्र की नमाज पढ़कर ही सोए। बाबो ताखीर वित्र, वित्र की ताखीर का बयान। अखबराना मालिकुन अखबराना अब्दुर्रहमान इब्नुल क़ासिम अन्नहु समिअ अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न रबीअता यक़ूल इन्नी लऊतिरु व अना अस्मअु अल इक़ामता औ बअदल फज्र यशुक्कु अब्दुर्रहमान अय्य ज़ालिका क़ाल। हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमें खबर दी अब्दुर्रहमान इब्न क़ासिम ने, अन्नहु समिअ अब्दुल्लाह इब्न आमिर, कि उन्होंने अब्दुल्ला इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुना, अब्दुल्ला इब्न आमिर इब्न रबीआ को कहते हुए सुना, इन्नी लऊतिरु, मैं वित्र पढ़ता हूँ, वाना अस्माउल इक़ामा, मैं वित्र पढ़ता हूँ यकीनी तौर पर इस हाल में कि मैं इक़ामत को सुनता हूँ।
او بعد الفجر، اسمع الاقامہ کہا اور بعد الفجر کہا، اس میں شک ہے۔ یشک عبد الرحمن کو شک ہے ای ذالک قال، ان میں سے کیا کہا۔ بہرحال اگر کوئی وطر پڑھنے سے رہ گیا اور فجر طلوع ہو گئی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وطر اب فجر کے طلوع ہونے کے بعد پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وطر بھی تاکید میں فرائض کی طرح ہے، اور صاحب ترتیب کے بارے میں ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ اگر اس کو یاد آ جائے کہ میری نماز چھوٹ گئی ہے تو وہ اپنی پہلے قضا اپنی اس نماز کو پورا کرے اور اس کے بعد وقتی نماز کو پڑھے۔ یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ وطر کا وقت تو طلوع فجر صادق تک تھا لیکن چھوٹ گیا، تو اب اگر اقامت بھی ہو رہی ہو فجر کی تب بھی پہلے وطر پڑھے۔ اخبرنا مالک عن عبد الرحمن انہ سمع، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن سے، انہ سمع اباہو، کہ حضرت عبد الرحمن نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا، یقول انی لاوتر بعد الفجر، میں فجر کے بعد وطر کرتا ہوں۔ اگر وطر چھوٹ گئے تو فجر کے بعد ہی پڑھے۔ اخبرنا مالک حدثنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن ابن مسعود انہ کان یقول ما ابالی لو اقیمت الصبح وانا اوتر، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ہشام ابن عروہ نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، انہ کان یقول، کہ وہ فرماتے تھے ما ابالی، مجھے پرواہ نہیں ہے، لو قیمت الصبح، کہ صبح کی اقامت کہہ دی جائے اور صبح کی نماز کھڑی ہو جائے، قائم ہو جائے، وانا اوتر، اور میں وطر پڑھتا ہوں۔ یعنی اگر وطر اس کے وقت میں ہم نہیں پڑھ پائے تو اگرچہ صبح کی نماز کھڑی ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، تب بھی میں وطر پہلے ادا کروں گا، اس میں کوئی پرواہ نہیں۔ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وطر نہایت مؤکد ہیں، ان کا وجوب نہایت تاکیدی ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبد الکریم ابن ابی المخارق عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس انہ رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ماذا صنع الناس وقد ذهب بصره فذهب ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام ابن عباس فاوتر ثم صلى الصبح۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبد الکریم ابن ابی المخارق نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہو رقدس، کہ وہ سو گئے، ثم استيقظ، پھر بیدار ہوئے، فقال لخادمہ انظر ماذا صنع الناس، تو آپ نے اپنے خادم سے کہا دیکھو لوگوں نے کیا کیا، کیا نماز پڑھ لی یا نہیں پڑھ لی، وقد ذهب بصر، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصارت جا چکی تھی، آپ دیکھ نہیں پاتے تھے، فذهب، تو آپ تو وہ خادم گیا، ثم رجع، پھر لوٹ کر آیا، فقال، تو اس نے کہا قد انصرف الناس من الصبح، لوگ تو فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں، فقام ابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فاوترا، تو پہلے وطر پڑھے، ثم صلی الصبح، پھر صبح کی نماز پڑھی۔ یعنی اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ صاحب ترتیب جو ہے وہ وطر کو پہلے پڑھے گا، پھر اس کے بعد دوسری نماز پڑھے گا۔ اخبرنا، وطر کو پہلے پڑھے گا یعنی فجر کی نماز میں اگر وطر چھوٹ گئے ہیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید ان عبادۃ بن صامت کان یؤم یوما فخرج یوما للصبح فاقام المؤذن الصلاة فاسکتہ حتی اوتر ثم صلی بہ۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی یحیی ابن سعید نے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز پڑھانے کے لیے، کانا یا یومن، ایک دن نماز پڑھانے کے لیے پہنچے، یعنی امامت کر رہے تھے، فخرج یومن، تو ایک دن وہ نکلے، للصبح، فجر کی نماز کے لیے، فاقام المؤذن، تو مؤذن نے اقامت کہہ دی نماز کے لیے، فاقام المؤذن والصلاۃ، مؤذن نے نماز کے لیے اقامت کہہ دی، فاسکتہ، تو اس کو خاموش کر دیا کہ ابھی مت کہو، حتی اوترا، یہاں تک کہ پہلے وطر پڑھے، ثم صلی بہم، پھر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں احب الینا ان یوتر قبل ان یطلع الفجر، ہمارے نزدیک پسندیدہ یہی ہے کہ وطر پڑھ لے طلوع فجر سے پہلے، ولا یؤخرہ الی طلوع الفجر، اور طلوع فجر تک اس کو مؤخر نہ کرے، فإن طلع، لیکن اگر طلوع فجر ہو گئی، یعنی فجر طلوع ہو گئی اور وہ فجر اور وہ وطر کی نماز نہیں پڑھ سکا ہے، تو فرماتے فإن طلع قبل ان یوتر، وطر پڑھنے سے پہلے ہی اگر طلوع فجر ہو گیا،
فلیوتر، تو تب بھی وہ وطر پڑھے، ولا یتعمد ذالک، اور اس کا قصد نہ کرے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ فجر وطر کا جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ وہ ہوا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ آخر میں ہم یہ بتا دیں کہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب دونوں الگ الگ ہیں، آپ طلوع فجر کو طلوع آفتاب ہرگز نہ سمجھ لیں۔ اب رہی یہ بات کہ وطر کا جو وقت ہے وہ عشاء سے طلوع فجر تک ہے، اور وطر نہایت موقت ہے، یہ سب باتیں مذکورہ روایتوں سے سمجھ میں بھی آئیں۔ مزید یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً بھی مذکور ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الوطر فصلوها ما بین العشاء الى طلوع الفجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے سلسلے میں فرمایا کہ وطر کو تم پڑھو عشاء اور طلوع فجر کے درمیان۔ ایک روایت میں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ امرکم بصلاۃ ہی لکم خیر من حمر النعم وہی الوطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف نکلے تو سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ امرکم بصلاۃ ہی لکم خیر من حمر النعم، کہ اللہ رب العزت نے تم کو ایک نماز کا حکم دیا ہے جو سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے، وہی الوطر، اور وہ نماز ہے وطر۔ فجعلها لکم فیما بین العشاء الى طلوع الفجر، تو وطر کو اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے عشاء سے لے کر طلوع فجر تک۔ طلوع فجر کا مطلب صبح صادق کا طلوع ہونا۔